السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کلیئر ہے ایک دم؟ اوکے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، آمین و اجمعین۔ انشاءاللہ آج ہم کریں گے حدیث نمبر 28۔ عن ابی نجیح الاربادی ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعذانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع وت... بس و- وطاعة بسم الله وطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم. اوکے بیٹا، بس 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 1 second guys. Sorry for the inconvenience guys. Subhanallah. Okay, let's continue. Okay. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه أن يعيش منكم فيسر اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدو عليها بالنواجذ، إياكم محدثة الأمور فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ سیدنا ابو نجی ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک واضح فرمایا جس سے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں ڈبڈبائیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گویا الوداع کہنے والے یعنی چھوڑ کر جانے کا واز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزید وصیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں کہ اپنے اوپر آنے والے حکام و امارا کے احکام سننا اور اطاعت کرنا، خواہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی امیر حاکم بن جائے۔ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا وہ یقیناً بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ ان حالات میں
تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت طریقے کو لازم پکڑنا اور اسے داڑوں سے قابو کرنا، دین میں نئے نئے کاموں کی ایجاد کرنے سے بچ کر رہنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ It was narrated on the authority of Abu Naji al-Irbad bin Sariyah radiallahu anhu, who said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam delivered an admonition that made our hearts fearful and our eyes tearful. We said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, it is as if this were a farewell sermon, so advise us. He said, I enjoin you to have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, and that you listen and obey, even if a slave is made a ruler over you. He among you who lives long enough will see many differences. So for you is to observe my sunnah and the sunnah of the rightly principled and rightly guided successors, holding on to them with your molar teeth. Beware of newly introduced matters, for every innovation is bid'ah, and bid'ah is an error. ابو داود ترمذی میں بھی یہ آتھینٹک حدیث ریکارڈڈ ہے۔ تو الموعظہ یا الواز سے مشتاق ہے، اس میں معنی ہے نصیحت اور انجام کی یاد دہانی کرانا، یعنی ڈر گئے یا ڈبڈبا گئے یا اس واز میں حد سے زیادہ تقویل اور تحذیر سے صحابہ اکرام انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اٹ واز اے ہنٹ، اٹ واز اے سائن، ٹھیک ہے، کہ یہ سارے ٹاپکس یا یہ ساری باتیں یا یہ سارے بولتے ہیں نا ریمائنڈرز اور پوائنٹرز کی معنی کیا ہے۔ صحابہ ماشاءاللہ دے ور ویری انٹیلیجنٹ، ان کے اندر وہ سینس تھا، وہ لاجک تھی، وہ انٹلیکچوئل تھا، وہ سینسٹیوٹی تھی، تو انہیں یہ آئیڈیا لگ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فجر صلاح کے بعد اکثر ایک چھوٹا ٹاک دیا کرتے تھے، تو دوسری حدیث میں بھی ہم نے دیکھا یہی پریکٹس ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو ہے صحابہ کو ٹائم پہ ان کو وارننگز دیا کرتے تھے، ان کو ٹپس دیا کرتے تھے، ان کو ایڈوائسز دیا کرتے تھے، ان کو یعنی ان کو گائیڈ لائنز دیا کرتے تھے، ان کو گائیڈنس دیا کرتے تھے، نہ تو ان کو برڈن کرتے تھے نہ تو ان کو بور کرتے تھے، سبحان اللہ، یعنی چھوٹی بات اور اتنی انٹرسٹنگ اور اتنی ٹو دا پوائنٹ، جامع کلمات آف کورس تھے ان کے، اینڈ دا وے ہی یوز ٹو ڈو اٹ، ان کی ٹائمنگ، ان کا میتھڈولوجی، دا وے ہی یوز ٹو کمیونیکیٹ دا ٹاپکس، دا کنٹینٹ، ایوری تھنگ۔ تو ابن رجب جو ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کیریکٹرسٹکس آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ اتنی کنسائز، اتنی بریف، اتنی پرفیکٹ ہوتی تھی اور ایک دم بیوٹیفل انڈرسٹینڈیبل مینر میں ہوتا تھا۔ اب یہ جو وارننگ تھی یا جو ایڈمونیشن تھا، اس میں 3 ایشوز تھے، ٹھیک ہے۔ ایک تھا تقوی، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بہت مہم پوائنٹ ہے، یعنی سبحان اللہ، اس کو ہم بار بار سنتے ہیں لیکن ایکچولی ہمیں اس کو کیسے اپلائی کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ہے جو مین کام ہے۔ تو اس کو ہم جتنا سمجھیں گے اتنا کم ہے، اور ہم جتنا سمجھیں گے اتنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا اپلائی کرنا۔ تو دا فرسٹ میٹر ہے جس کے لیے انہوں نے کہتے ہیں نا کہ آگاہ کیا، وہ ہے تقوی۔ سیکنڈ انہوں نے کہا ٹو لسن اینڈ اوبے دا لیڈرز، بیٹر مینجمنٹ آف افیئرس کے لیے، کمیونٹی میں ایک پیس کے لیے، ایک یونٹی کے لیے، لیکن ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ رائٹلی گائیڈڈ لیڈرشپ، رائٹلی گائیڈڈ لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یعنی ابھی آپ بولو گے کہ نہیں ہمیں حکمران کی بات ماننی ہے، لیکن اگر وہ دین سے ٹکرا رہی ہے یا دین کے برعکس ہے تو وہاں پر آپ کو رک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ناؤ ڈونٹ گیٹ می رانگ، آن اے سول، آن اے سوشل بیسس یہ تھوڑا سا کنٹروورشیل ہے اور تھوڑا سا ٹرکی ہے، تو حدیث میں جو ورڈنگز ہے اسی کو ہی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں، لیکن اس کو آپ ابھی اپنی کیا کہتے ہیں کرنٹ ماحول میں اس کو لنک کرنے کی کوشش نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم۔ تو حدیث کے لحاظ سے ہم ایکسپلین کر رہے ہیں تو اس کو آپ سمجھیے اسی لیول پر۔ سو اس لیے میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں کہ رائٹلی گائیڈڈ لیڈرشپ، کیونکہ اسلامک کنسیپٹس جو ہے نا سب سے پہلے وہ وائلیٹ ہوتے ہیں، تو اسی لیے ماننا ہے، اطاعت کرنی ہے دا رائٹلی گائیڈڈ لیڈرشپ کی۔ اوکے، سو دس از نمبر 2۔ نمبر 3، یہ حدیث
एंटिसिपेट कर रही है एक हिस्टोरिकल फैक्ट, जहाँ पर मुस्लिम की डिसयूनिटी होगी और ग्रुप्स में स्प्लिट हो जाएँगे। तो ये 3 जो मामलात है, जिसमें से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मैटर ये है कि फ़िरकों में बँटने से या फ़िरकाबंदी कब आ जाएगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लेकर फ़िरकाबंदी आ जाएगी। तो ये वार्निंग या ये आगाह करने वाली बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे कि तक़वा अपना आपको मेंटेन करना है। आपको सुनना है, अताअत करनी है राइटली गाइडेड लीडरशिप की, और आपको जो है अडहियर करना है सुन्ना को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पकड़ के चलना है। अब इसमें से हमें क्या-क्या लेसन्स मिलते हैं? गौर से सुनें, थोड़ा-सा टेक्निकल है बट इंशाअल्लाह वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। मैं कोशिश करूँगी जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप लोगों को सिम्प्लीफाई करके बताऊँ इंशाअल्लाह ताला। ओके, सहाबा इकराम जो थे, उन्होंने समझ लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़कर जाने वाले हैं, और ये वाज़ जो है मे बी ये लास्ट वाला ही वाज़ है या लेक्चर है या हिदायत है। और जाने वाला जो है वो इस कदर ताकीद करता है बार-बार, बार-बार, और दूसरी उतनी ताकीद नहीं करता है। ओके? तो इस आखिरी दाढ़ से मुराद क्या है? कि जो हमारी जो अक़ल की विज़डम टूथ जो नहीं होता, वो माशाल्लाह इट्स वन ऑफ द मोलर्स, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। हुँ? उसका जो अमाल्गमेशन है हमारे गम्स के साथ भी एकदम टाइट है, जुड़ा हुआ है। और अकल दाढ़ जब आ भी रही होती है तो आपको पता है कितनी तकलीफ़ होती है। और फिर उसके बाद वो इतनी जल्दी एक्सट्रैक्ट भी नहीं कराया जा सकता है, उसको निकालना भी मुश्किल होता है। कहने का मकसद ये है कि समथिंग व्हिच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रूटेड, डीपली रूटेड है। तो कहा गया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि आगे के इंसिजर्स या अपने कैनाइन्स से पकड़ो, कहा है दाढ़ से पकड़ें, पिछली, आखिरी, व्हिच मीन्स टाइटली होल्डिंग ऑन टू इट, एकदम ज़ोरों में पकड़ के रखें। तो लग़वी तौर पर उस काम को कहते हैं जो नया हो और उसके क़ब्ल उसको कोई नज़र और मिसाल ना हो, और शरन बिदअत से हर वो काम मुराद है जो शरई अमल में उसकी दलील ना मिलती हो। तो अपनी दाढ़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को इस तरीके से पकड़ो कि वो आपसे छूटे ना, इतनी मज़बूती से पकड़ो। और बिदअत वो सारे काम हैं, वो सारे उमूर हैं जिसकी आपको कोई दलील ना मिले। और अगर आप जब इन कामों में उलझते हो, तो आप किसमें होते हो? आप दलाला में होते हो, यानी गुमराही में होते हो। तो इससे हमको यानी थ्रेट किया गया, वार्निंग दी गई है। हज़रत इरबाज़ बिन सरिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई रिक्कत अंगेज़ खुतबा फरमाया, जिसे सुनकर हमारे दिल डर गए और सहाबा इकराम की आँखों से आँसू बहने लगे। तो उन्होंने कहा, ये तो छोड़कर जाने वाले से वाले का से रा मतलब जो जाने वाला है उसका वाज़ लग रहा है। उसका उस टाइप का लेक्चर लग रहा है, उस टाइप की हमें हिदायत या एडवाइस लग रही है। लिहाज़ा हमें कोई वसीयत ही फरमा दे। यानी उन लोगों को ये चीज़ का एहसास हो गया, तो वो फिर उसको और डिग इन कर रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए, हमारे लिए कोई बेहतरीन नसीहत कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कौन-कौन सी नसीहतें इस हदीस के मुताबिक समझाई? तक़वा, अताअत अमीर, अताअत सुन्नत, अताअत खुलफाए राशिदीन और बिदअत की मज़ामत और उससे एतराज़। तो ये 5 टॉपिक्स जो हैं, ये इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े की। तक़वा, इताअत अमीर, इत्तिबाए सुन्नत, इताअत खुलफाए राशिदीन और बिदअत की मज़ामत और उससे एतराज़। तकवा के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली हदीस नंबर 18 वगैरह में काफ़ी डिटेल में हमने उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब इताअत अमीर के बारे में थोड़ा-सा और डिग इन करते हैं। इस्लाम में अमीर या हुक्मरान और खलीफा की इताअत पर भी ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, क्योंकि अमीर की इताअत के बगैर मामलाकात का निज़ाम नहीं चल सकता। मुसलमानों को हुक्मरान, ख्वाह वो शक्ल व सूरत से लिहाजा से कैसा ही हो, रियायत उसकी शक्ल व सूरत की नहीं, बल्कि उसके मनसब की है। उसकी अतात लाज़िम और ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इसका इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, यानी जो आपके अमीर हैं, अल्लाह ताला की तो डेफिनेटली
آپ کو اطاعت کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفینیٹلی آپ کو اطاعت کرنی ہے، لیکن حکمران کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اہل علم نے اس مقام پر نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے ساتھ اکیعو کا حکم ہے، اور اول الامر کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل اور غیر مشروط ہے، جبکہ اول الامر یعنی جو حکمران ہے ان کی اطاعت غیر مستقل اور مشروط ہے۔ وہ جب تک شریعہ حدود کے اندر رہ کر حکم دے، یعنی within the parameters of Islamic رولنگز، شریعہ رولنگز، تو ان کی اطاعت ضروری ہے، لیکن اگر وہ خلاف شریعت حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم پر کسی ناک کٹے غلام کو حاکم بنا دیا جائے اور وہ تم پر کتاب اللہ کے مطابق حکمرانی کرے تو اس کی اطاعت کرو۔ اب یہ ناک کٹے غلام مطلب there were cultures اس ٹائم پہ اس طریقے سے تھے that they used to do marking، کچھ مارکنگز کیا کرتے تھے، تو اس حساب سے اگر کوئی بہت نچلی ذات کا ایز پر یور کلچر، اگر کوئی بہت ہی غریب دکھنے میں، کوئی بہت ہی نومنل لکس، لیکن اگر وہ آپ کے اوپر ایز اے حاکم بن کے آتا ہے اور وہ شریعت کے مطابق چلتا ہے اور وہ آپ کو وہ رولنگز فالو کرنے کے لیے دے رہا ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، تو آپ کو اس کی حسب نسب کو دیکھ کر اس کو بیلٹل نہیں کرنا، اس کو لک ڈاؤن نہیں کرنا، آپ کو اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ حکم ہے۔ ہم نے قرآن کی ورس بھی دیکھ لی، ہم نے حدیث بھی دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہو اور اس کا سر منقع کی مانند چھوٹا سا ہو۔ یعنی اگین یہ بار بار کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، سبحان اللہ میں اللہ فرقی بس بہت ججمنٹل ہے، ہم بہت ریسسٹ ہیں، بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر جو ہے نا یہ ریسزم بھرا ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو، ہم جو ہے نا بک کو جج کرتے ہیں کورز کے حساب سے، جو ٹوٹلی رانگ ہے، اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، اٹ از فراؤنڈ اپون، اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ ایٹ آل۔ ہمیں جو ہے لوگوں کی صلاحیت، ان کی سیرہ، اس کے اوپر زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے، ان کی اندرونی خوبصورتی کے اوپر زیادہ فکر کرنی چاہیے، لیکن ہم لوگ جو ہیں باہری طور سے دیکھتے ہیں کون کتنا گورا ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا کیا ہے، کتنا شائننگ کپڑے پہنا ہے، لائک وی آر ویری ویری ججمنٹل۔ تو یہ بار بار آپ دیکھو کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی بات سنو، اگر وہ حاکم ہے، وہ بھلے وہ آپ کے فزیکل ایٹریبیوٹس کے مطابق نہیں ہے ایٹ پار، اس کی حسب نسب آپ کے مطابق نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس پوزیشن پر ہے، یو ہیو ٹو آنر دیٹ پوزیشن۔ اگر وہ شریعہ رول کے مطابق حکمران کر رہا ہے تو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اگر وہ شریعہ حدود کے ساتھ اندر ہے تو۔ اگر وہ اس کے باہر جائے تو ڈیفینیٹلی آپ نے نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو تو مخلوق کی اطاعت روا نہیں۔ اتباع سنت، اتباع سنت یا اتباع رسول کے بارے میں حدیث نمبر 9 میں ہم نے بہت زیادہ خلاصہ کیا ہے، اینڈ 41 کی تشریح بھی ملاحظہ فرما دیجئے، ٹھیک ہے۔ اطاعت خلفائے راشدین، خلفائے یا خلیفہ کی جمع، خلفہ مینس پلورل آف خلیفہ، خلیفہ از اے سنگولر، تو اس کی جمع ہے خلفہ۔ خلفائے راشدین، راشد اس شخص کو کہتے ہیں جو حق کو پہچان کر اس پر اچھی طرح عامل بھی ہو۔ اہل اسلام کے یہاں عموماً خلفائے راشدین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے اربع مراد ہیں، جنہیں آپ نے المہدیین یعنی ہدایت یافتہ قرار دیا ہے، لیکن بعض محققین کے نزدیک اس کا اطلاق عام ہے، اس لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ راشدین تصور کیا گیا ہے۔ یعنی نارملی جو ہے ہم لوگ خلفۂ راشدین فور، ہم اس کو یعنی دیز آر دا رائٹلی گائیڈڈ کیلفس، ان کی لسٹ میں ہم رکھتے ہیں، لیکن دیر آر ادر
ادر اوپینینس جہاں پر جو رائٹیس گائیڈڈ ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. اس کا ایگزامپل ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، ان کو بھی خلیفہ راشد میں انکلوڈ کیا گیا ہے. چونکہ صحابہ اکرام بالخصوصی خلفاء اکرام کی زندگیوں اور سیرت نبوی کے قالب میں مکمل طور پر ڈھلے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے رگ و ریشے میں خوب جمی ہوئی تھی اور کر چکی تھی. یعنی ان کے کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیڈو اسٹیپ کیا تھا، انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم بتایا تھا، ان کے ساتھ رہے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے رولنگ سیکھی تھی اور ان کو دیکھا تھا. اینڈ اسی لیے ان کے اندر ان کی تھنکنگ، ان کے تھاٹ پروسیس، ان کی ڈیسیژن، ان کی نالج، ان کی اپلیکیشن، ان کے اندر ان کے ڈی این اے میں رچ بس گئی تھی. تو الحمدللہ دے ور فالوئنگ ویری کلوزلی، اور وہ فالو کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ جنگوں پہ جانا، ان کے ساتھ سارے معاملات کو دیکھنے پرکھنے کے بعد ان کے دے بیکیم، ان کے اندر جو پرنسپلز تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنسپلز ان کے اندر رچ بس گئے تھے. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا لیسن ہے اس پوائنٹ کے اندر. اینڈ ایوری ٹائم آئی ریپیٹ اینڈ ریمائنڈ دیٹ کہ یو بیکم what you read, you become what you see, you become what you are surrounded by. تو اس لیے اپنے کن لوگوں کے ساتھ آپ اپنا ٹائم بتاتے ہو، ضرور اس کے بارے میں آپ سوچیں، کیونکہ دیکھیں یہ بھی اس چیز کی ایک دلیل ہے کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شیڈو سٹیپ کرتے تھے، کاپی کرتے تھے، ان سائڈ آؤٹ ان کے ساتھ وقت بتاتے تھے. تو ان کے اندر بھی وہ ساری صلاحیتیں اور وہ ساری بیسٹ کوالٹیز ماشاءاللہ پائی جاتی تھی. یعنی کتنے بیوٹیفلی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ان کے راگ و ریشے میں خوب سرایت کر چکی تھی. اس لیے آپ نے امت کو سنت خلفاء کو اپنانے کی ہدایت فرمائی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ کتنا ٹرسٹ تھا. ہی نیو اٹ کہ سبحان اللہ، اللہ از سپورٹنگ دیم. اللہ ان کی بات کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کیا تھا اور ان کے ڈیسیجنز کو ٹک کیا تھا. اور ہم نے کئی بار دیکھا ہوا ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو سرٹن ایڈوائسز دی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو آلویز ڈو صلاح مشورہ، ان کی کاؤنسل ہوتی تھی، وہ ہمیشہ ان سے ڈسکس کرتے تھے کوئی بھی میٹر. تو جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی رائے ہوتی تھی، اینڈ دین لیٹر آن دیکھا جاتا تھا کہ اسی اوپینین کے اوپر سبحان اللہ ایک قرآنک ورس نازل ہو رہی ہے اور وہ اوپینین ایگزیکٹلی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ میچ کرتی تھی. سبحان اللہ. تو دیز آر دا پروفس کہ ماشاءاللہ ان لوگوں کا جو سوچنے کا طریقہ تھا یا ڈیسیژن یا ایڈوائس دینے کا جو میتھڈولوجی تھا، ماشاءاللہ وہ کتنی ایکوریٹ تھی، اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتے تھے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتفاق رکھتے تھے. تو دیٹ از the ریزن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ راشدین کو بھی یہاں پر انکلوڈ کیا ہے، خلفاء کو بھی انکلوڈ کیا ہے. بدعات کی مزاحمت اور اس سے اعتراض. بدعات کے متعلق حدیث نمبر 5 میں ہم نے کافی ڈسکشن کیا ہوا ہے. تو شرعی طور پر بدعات دین میں ہر اس نئی ایجاد کردہ کام کو کہتے ہیں جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود نہ ہو، حالانکہ اسے کرنے میں کوئی مانی اور رکاوٹ بھی حائل نہ تھی، مگر اس کے باوجود اسے خیر القرون میں نہ کیا گیا ہو. یہ اتنا ڈیپ سبجیکٹ ہے نا بدعات کو لے کر، بیکاز سبحان اللہ ہم اور تھوڑا سا اس میں ڈگن کرتے ہیں، ڈفرنٹ جو محدثین ہیں ان کی اوپینینز کو لے کر چلتے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشن کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں 4 کیٹیگریز میں. نمبر 1، ایک اسپیسیفک ایکشن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوں کنٹینیوسلی، اسے وصال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کنٹینیوس فاسٹنگ. ایکشن نمبر 2، جو کہ اس دور کے کلچر کے مطابق تھے، جیسے فار ایگزامپل ٹربن پہننا، ٹاپ شرٹ، ان کا جو شرٹ ہے اس کے اوپر کا بٹن کھلا رکھنا، بال لمبے کرنا، یا واکنگ سٹک لے کر چلنا. دس از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ہز کلچر ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اوکے، ابھی تھرڈ پہ آتے ہیں، تھرڈ والے پوائنٹ پہ. ایکشنز جو کہ اسپونٹینیس اور ہیپ ہیزرڈ ایکشنز ہوں، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرٹیکولر جگہ پہ ٹریول کر رہے ہیں، پرٹیکولر جگہ پہ جرنی میں رک گئے، یا ایک پرٹیکولر روٹ انہوں نے لیا، یہ اسپونٹینیس ایکشن ہے. اوکے،
نمبر 4 ایکشن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹینشنلی کرتے تھے عبادت کے لحاظ سے. تو یہ 4 ایکشن ہمارے پاس آگے. ایک جو کنٹینیوس ایکشن اسپیسیفک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. دوسرا جو ان کے کلچر کے کچھ ایکشنز تھے. تیسرا جو کہ اسپونٹینیس ایکشن تھے، اس میں کوئی انٹینشن کوئی تھاٹ پروسیس نہیں تھا، وہ ایک دم ہیپ ہیزرڈ اور اسپونٹینیس تھا. اور چوتھا وہ ایکشنز جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انٹینشنلی عبادت کے لیے کرتے تھے. تو اسکالرز نے کیا کہا ہے؟ اسکالرز نے کہا ہے کہ یہ جو لاسٹ ٹائپ کا جو ایکشن ہے نا، جو عبادت انٹینشنل اور عبادت کے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے جو ہم لوگ ایز مسلمس وی آر سپوز ٹو فالو. یعنی آپ کو سمجھ آ گئی نا 4 کیٹیگری جو تھی، اس میں سے پہلے 3 کو نہیں، لیکن جو عبادت انٹینشنل اور عبادت کے ریلیٹڈ جو تھی، وہ ہے جو ہم لوگوں کے اوپر وی آر obliged ٹو فالو. Now an act is considered an عبادہ. عبادہ کب مانی جاتی ہے وہ ایکشن؟ جب اوتھینٹک اس کی حدیث ہمیں ملتی ہو کہ اس کا اجر آپ کو اتنا ملے گا اور اتنی اس کی پریزز ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اس ایکشن کو نہیں کرتا تو اس میں کوئی بلیم یا کرس یا پنشمنٹ نہیں ہے. یعنی ہمیں اس ٹائپ کی دلیل ملنا ضروری ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ ایکشن سننا ہے اگر 2 کنڈیشنز میٹ ہو رہی ہے. 2 کنڈیشنز کون سی ہے؟ یہ آؤٹ ورڈ ایکشن ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہم امیٹیٹ کر رہے ہیں، آؤٹ ورڈ ایکشن جو لمس کے ایکشن ہے، بٹ انٹینشن بھی ہونی چاہیے. ایگزامپل کہ اگر ٹربن پہننا کوئی چاہ رہا ہے، پگڑی، یا اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، جو ٹربن ہیڈ پہ پہنا جاتا ہے، تو وہ آپ کی انٹینشن کیا ہے؟ آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ فالو کر رہے ہو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے اندر عبادت کا کوئی ایکشن یا انٹینشن نہیں ہے. اٹ از جسٹ ٹو فالو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس انٹینشن کے ہی حساب سے پھر یو ول بی ریوارڈیڈ. معلوم بھی نہیں ہے، وی نو دیٹ ویری ویل، حدیث نمبر 1 رائٹ. تو انٹینشن ہماری کیا ہے؟ اس میں عبادت کے ریلیٹڈ کوئی ایکشن ہے نہیں، لیکن کیا ایکشن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. امام شاطبی کہتے ہیں کہ پرنسپل یہ ہے 2 ways to perform an عبادہ. ایک ایزی ہے اور ایک تھوڑا مشکل ہے. تو آپ کے لیے obligatory کیا ہے؟ آپ کے لیے obligatory یہ ہے کہ آپ ایزی والا راستہ پکڑیں. آپ 2 اگر راستے ہیں تو آپ مشکل والا نہ پکڑیں. This is how it is. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ ایک طریقہ کار ہوتا تھا، اور ہمیں اس کی جو ہے نا، اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے سورۃ البقرہ میں، آیا نمبر 185 میں. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ intends for you ease and does not intend for you hardship. تو اگر کوئی عبادت والا میٹر ہے جو آپ کے لیے ایزی ہے، ڈو دیٹ. فار ایگزامپل ٹھنڈی کی رات ہے، آپ کے پاس ٹھنڈے پانی کا بھی آپشن ہے، گرم پانی کا بھی آپشن ہے، تو آپ اپنے آپ کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، آپ گرم پانی سے وضو کر لیں گے. سبحان اللہ. لیٹ می کلیریفائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں قوت ہے اور آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں نماز، جو کہ ویری امپورٹنٹ ہے اسپیشلی فار یور فرد، کہ آپ کھڑے ہو کے پڑھیں، قیام کریں پراپر. لیکن آپ سوچیں آسانی ہے تو میں بیٹھ کے پڑھ لوں. دس از ناٹ واٹ آئی مین. ہاں، ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی، ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی، بٹ یوزنگ اے ایزیئر آپشن. another principle کیا ہے کہ ایک پریفریبل ایکشن یا ایک مستحب ایکشن ہے تو اس کو جو ہے نا اپنے اوپر obligatory شکل نہ دیں. فار ایگزامپل آپ 2 جز روز پڑھ رہے ہیں تو آپ کنٹینیوسلی 2 جز پڑھتے جا رہے ہیں، کبھی 1 پڑھیں، کبھی 3 پڑھیں، کبھی 4 پڑھیں. آپ منڈے اینڈ تھرسڈے فاسٹنگ کر رہے ہیں، کنٹینیوسلی منڈے اینڈ تھرسڈے فاسٹنگ نہ کریں، بیچ میں بریک لے لیجئے فرام ٹائم ٹو ٹائم. کیونکہ اپنے اوپر نان obligatory میٹرز کو obligatory نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ بیکاز شریعہ میں وہ obligatory بنایا نہیں گیا ہے. دوسرا پرنسپل جو ہم نے سورۃ البقرہ کی 185 آیت سے سمجھا کہ آسانی کریں، اپنے اوپر وہ چیزیں لاگو نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لاگو نہ کی ہوئی ہو. بیکاز کیا ہوتا ہے پتہ ہے، پھر یہ اس اینگل میں چلی جاتی ہے کہ آپ نے جیسے فار ایگزامپل کوئی نظر اس کو کہتے ہیں، واو یا منت، آپ نے منت مانی ہے اور آپ اس کو کنٹینیوسلی اس اینگل میں چلا جاتا ہے. تو اپنے اوپر وہ نہ کریں، اس کو مکروہ
کا اسٹیٹس دیا گیا ہے اس کی ورڈکٹ کہ اپنے اوپر کوئی نان اوبلیگیٹری عبادہ کو اتنا آپ اپنے اوپر حاوی کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو آپ اتنا دل سے آپ اس کو ایسے لے کے چلیں کہ یہ آپ کے اوپر واجب اور فرض ہے، یہ نہ کریں. بریک دا پیٹرن اپنا چینج کرتے رہیں. اور اگر آپ ایک کمٹمنٹ بناتے ہیں، آپ اسٹک کرتے ہیں اس کے ساتھ، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ آپ اس سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں اور پھر اب اتنا فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو بالکل اسٹاپ کر دیتے ہیں، تو یہ نیگیٹو اینگل میں چلا جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کیا کریں، اپنی ٹائمنگ اور اپنے پیٹرنس کو تھوڑا سا چینج کریں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنے اوپر نان آبلیگیٹری میٹرز کو آبلیگیٹری نہیں کریں گے. اپنی پرسنل کیپیسٹی کو دیکھیے، اپنی قوت دیکھیے، اپنی استطاعت دیکھیے، اپنا اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیے کہ آپ کا دل اس عبادت میں لگ رہا ہے اور پھر اس کو کریے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور اس میں جو خشوع اور خضوع کی ضرورت ہے وہ ایلیمنٹس بھی آ جائیں گے. انکریج یور سیلف. ٹھیک ہے، تو یہ پیٹرن اگر ہوگا تو وہ بہت روبوٹک ہو جائے گا، بہت بورنگ ہو جائے گا. اس کے اندر وہ جو ایک لذت آنی ہے اور جو ایک ایفیکٹ آنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میک اٹ ان سچ اے وے کہ آپ کے اوپر وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد امام شاطبی کہتے ہیں کہ 2 ٹائپس کی بدع ہے. ایک ہے جینیون بدع اور ایک ہے ریلیٹو بدع. جینیون بدع کون سی ہے؟ اینی فارم آف عبادہ جس میں قرآن اور حدیث میں کوئی آپ کو دلیل نہیں ملتی ہے تو وہ ایک جینیون بدع ہے. لیکن ریلیٹو بدع کون سی ہے؟ کہ اینی فارم آف عبادہ جس میں ہمیں جنرل ایویڈنس قرآن اور سنت سے نہیں ملتا. جیسے فار ایگزامپل جماعت میں دعا کرانا، جنرل ایویڈنس ہم کو کس کی ملتی ہے؟ دعا کی ملتی ہے. لیکن اسپیسیفک ایویڈنس کے جماع میں دعا کنٹینیوسلی کرانا ہے اس کی ہم کو دلیل نہیں ملتی. اس لیے کئی بار نا جو ایسے حلقات ہوتے ہیں، لیکچرز ہوتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں ہمیشہ جماعت میں دعا نہیں کرانی چاہیے. کبھی کرایا کبھی نہیں کرایا، sometimes do it sometimes don't do it. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ جماعت میں جب بھی ہمارا حلقہ ہے، جب بھی ہماری لیکچرز کا سیشن ہے، ہم جمع ہوں گے تو ہم نے لازمی دعا کرنی. یہ پھر ریلیٹو بدع ہو جاتی ہے. تو بدعز آر آف 2 ٹائپس، جینیون بدع اینڈ ریلیٹو بدع. امام احمد زروق کہتے ہیں 3rd کیٹیگری بھی ہے. وہ 3rd کیٹیگری کون سی ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو ہیئر سے ہوتا ہے نا، جیسے کہ کچھ اسکالرز کے حساب سے وہ بدع ہے اور کچھ کے حساب سے نہیں ہے، تو یہ بدع خلافیہ کہلایا جاتا ہے کہ there is an اختلاف between the scholars اور وہ اس وجہ سے بدع کی 3rd کیٹیگری بن جاتا ہے. لیکن اگین یہ والی کیٹیگری اتنی زیادہ کامن نہیں ہے. اب ہم جنرل رولز کی طرف آتے ہیں کہ لیٹس ڈفرینشیٹ بٹوین بدع اینڈ سنہ. عبادہ جو ہے وہ ریچول ورشپ ہے اور یہ اس کے ایویڈنسز ہم کو ملتے ہیں وحی سے. ٹھیک ہے، عبادہ شریعہ کے رولز اور اس کے پیرامیٹرز کے انڈر ہے اور اس کی ایویڈنس ہم کو ملتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جہاں پر وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ whoever performs an action that is not according to our way will be rejected. یہ ہم نے حدیث نمبر 5 میں پڑھا ہے نا. اور if there is a beneficial act، ایسا کوئی beneficial act جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا ہو، وہ عبادت کا ایک ایکشن رہا ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پرفارم نہیں کیا ہے تو ہم بھی اس کو عبادت کی کیٹیگری میں نہیں ڈالیں گے. عبادہ کے جو ایکشن ہے وہ نمبر آف ریزنز ہے اس کے پیچھے. کیا ریزن ہے؟ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، وہ جو ہیڈلیس اور کیئرلیس ہیں اس اینگل سے ان کو ہٹانا. جیسے عید کا خطبہ ہوا، اوکے، یہ انہوں نے کیوں انکریج کیا؟ کیوں؟ عبد الملک بن مروان انہوں نے عید کا خطبہ دیا بیفور دا پریئر. کیوں؟ بیکاز لوگ جو ہیں
وہ آفٹر پریئرز رکتے نہیں ہیں. یہ ایگزامپل ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ بدعہ ہے اور اس کو کرنا نہیں چاہیے. جس کی جو ترتیب ہے، جس طریقے سے ہمیں اس کے ایویڈنسز ملتے ہیں، اسی طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے. دین دیر آر سرٹن ایکٹس جو کہ نیچرل سرکمسٹانسز کے لوگوں کے ٹائم پہ ہوتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر نہیں تھا. تو یہ کیا ہوا؟ اس کو کہتے ہیں مسئلہ مرسلہ. فار ایگزامپل کمپائلیشن آف دا قرآن، یعنی قرآن پہلے پارٹس میں بٹا ہوا تھا. ہمیں پتا ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر اس کو کمپائل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایکشن جو ہے وہ نیچرل سرکمسٹانسز، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا اور وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر اس کی ضرورت نہیں تھی اور نہیں ہوا تھا. اسکولنگ سسٹم، لاؤڈ سپیکرز اذان کے لیے یوز کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نیچرل سرکمسٹانسز کو اور ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے زمانے کے حساب سے. تو یہ this does not go under the category of bid'ah, but this is considered as maslaha mursalah. ٹھیک ہے؟ this is not to be considered as کہ یہ innovation ہے. اگر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکٹ کیا اور پھر وہ رک گئے، we may perform that act provided the reason no longer exists. یعنی فار ایگزامپل تراوی کی جو صلاح ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ٹائم کیا اور بعد میں وہ رک گئے. کیوں رک گئے؟ کیونکہ ان کو یہ عبادت کمپلسری، تو انہوں نے اس کو کمپلسری کا درجہ نہیں دینا تھا، فرض یا واجب کا درجہ نہیں دینا چاہا. اس لیے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کچھ ٹائم پڑھا، کچھ ٹائم رک گئے، کیونکہ اس کو کمپلسری نہیں کرنا تھا. However نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تراویح پریئرز جو ہیں وہ کمپلسری کر دی گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ they had their own reasons. اس وقت ان کی جو ریزنز تھی، جو ایگزسٹنگ خلفاء راشدین تھی، ان کی ریزنز کے مطابق پھر انہوں نے اس کو کمپلسری کیا. بٹ اگین دیز آر دا praised innovation، کیونکہ ہم کو اس حدیث میں مل رہا ہے نا ایگزامپل کہ we can follow the خلفاء راشدین کے decisions. تو it is one of the decisions of the خلفاء راشدین and that's why it is preferred. ایز ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اور کیونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے اینڈ وی ہیو سین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلسو فالوز دا ڈیسیژن آف خلفائے راشدین. تو اس وجہ سے اس پہ بہت ساری دلیلیں ہوتی ہیں، بہت سارے آرگیومنٹس، جھگڑے اور ڈیبیٹنگ ہوتی ہے تراویح کی صلاح کو لے کر. اور تراویح کی بات کو لے کر 8 ہے، 20 ہے، بہت ساری آپ کو ڈیبیٹنگ ملے گی. سبحان اللہ. We are not going into that action or into that discussion right now. لیکن ایک ایگزامپل کے طور پہ حدیث کے حساب سے میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا. Okay. Avoiding any action of worship that Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did not perform is considered a sunnah. سنہ طریقیہ. یعنی اوائڈ کریں وہ سارے ایکشن کو جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرفارم ہی نہیں کیا، تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کو چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے. ہاں، لیو اٹ. دیٹ از کالڈ سنہ ترکیہ. اب پرفارمنگ این ایکٹ وچ ہیز بین میڈ انٹو این عبادہ. عبادہ کب اس کی شکل لیتا ہے؟ جب دیر آر ایویڈنسز فاؤنڈ. ایویڈنسز ہمارے پاس ہیں. فار ایگزامپل سرٹن اذکار کے نمبرز نہیں بیٹا، سرٹن اذکار کی نمبرز ہم کو حدیثوں سے ملتا ہے. There is no money بیٹا. 1 minute. Go bring another bag. تو ہمیں سرٹن اذکار کے نمبر ملتے ہیں 33 ٹائمز جو ہماری تسبیح فاطمہ ہم کہتے ہیں، بہت فیمس ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تو certain numbers of certain اذکار ہم کو ملتے ہیں. تو وہ ریپیٹیشنز اور لیمیٹیشنز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہے. اب آپ یہ لیمٹس کو اگر ہٹاؤ گے
اور مور دین دا اسپیسیفائڈ نمبر کا ریپیٹیشن آپ کرو گے تو وہ ہو جائے گا بدا. اب یہ والا جو ہے نا، یہ والا فیکٹر آپ دیکھو گے کہ اتنا کامن ہے. ہر بار آپ نیٹ کھولیں، آپ ریلز چیک کریں، یہ والی دعا اتنی دفعہ پڑھ لیں، وہ والا اللہ کا نام اتنی دفعہ پڑھ لیں. آپ دیکھیں کلیئرلی ادھر مینشن ہے کہ اف یو میک اٹ مور دین دا اسپیسیفائڈ نمبر، یعنی آپ جو وہ کلمات ہے اس کے جتنے نمبرز دیے گئے ہیں، جس کی ہمیں ایویڈنس ملتی ہے، اس کے اوپر اور زیادہ آپ کرنے گئے تو آپ کا کون سی کیٹیگری میں جا رہا ہے؟ یہ بدعہ میں جا رہا ہے. ایک تو جو کلمات آپ پڑھ رہے ہیں اس کی دلیل چاہیے، اور اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اس کی بھی دلیل چاہیے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل ان دس. کوئی بھی آئے، کبھی بھی آئے، کسی نے کچھ کہہ دیا، جیسے فار ایگزامپل ایک چیز مجھے ابھی یاد آ رہی ہے ایگزامپل کے طور پہ، سورہ فاتحہ 7 ٹائمز پڑھنے، اٹس شارٹ رکیہ، اس کی ہمیں دلیل ملتی ہے. اب کوئی آ کے بولے نہیں اس کو 21 بار پڑھنا ہے، نہیں اس کو 31 ٹائم پڑھنا ہے، آئی مین آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. اس کی دلیل کہاں سے لائیں گے آپ؟ اگر اس کی دلیل نہیں ہے تو نہ کریں. اسٹک ٹو دا نمبر، اسٹک ٹو دا کنٹینٹ جس کی ہمارے پاس دلیل ہے، سمپل. اس کے بعد اسپیسیفائنگ اے جنرل ایویڈنس ٹو اے پرٹیکولر ایکٹ، یعنی ایک ایکٹ کو آپ کہاں تک لمٹ کریں گے. ایگزامپل، فاسٹنگ آن فرائیڈے اینڈ پرے آن فرائیڈے ایوننگ. جیسے ہمارے پاس دونوں کی حدیثیں موجود ہیں. اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو فاسٹ آن اے فرائیڈے انلیس کہ اگر سمجھو وہ ایام البید ہے، 13 14 15 فرائیڈے بیچ میں پڑتا ہے تو اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن سنگل آؤٹ کرنا، بٹ ہمیں حدیث ملتی ہے کہ عصر کے لاسٹ پارٹ میں سال استجبا ہے جہاں پہ دعا قبولیت کا وقت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ہمارے پاس ہر چیز کی ایویڈنسز ہیں، کیا کرنا کیا نہیں کرنا. اے سرٹن ذکر، اے سرٹن ٹائم ہمارے پاس مل رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کے علاوہ ایکسٹرا کرنے جائیں گے اور اس کو عبادت سمجھ کے اس عقیدت کے ساتھ کرنے جائیں گے، then it is a bid'ah. Connecting an act of ibadah to an unrelated action, either a natural action or an act of ibadah. اور ایسا دکھے کہ وہ کنٹینیوس ایکشن ہو رہا ہے، یہ بدعہ میں جائے گا. انٹینشنلی ان انٹینشنلی دونوں ہی صورتحال میں. انٹینشنلی تو ڈیفینیٹلی یہ بدعہ ہے. ان انٹینشنلی کیونکہ وہ آپ کنیکشن اس طریقے سے کر رہے ہو کہ آپ پبلک میں ریپیٹ کرتے جا رہے ہو، تو وہ بدعہ کی طرف چلا جائے گا. بیکاز جب آپ کہتے ہیں نا کہ وی شوڈ ناٹ اوپن دا ڈورس ٹو بدعہ، وی شوڈ ناٹ اوپن دا ڈورس ٹو شرک. کئی بار وہ ڈائریکٹ ایکشن جو ہے وہ بدعہ یا شرک نہیں ہوتا، لیکن ایونچولی وہ اس طرف آپ کو لے کر چلا جائے گا. تو وہ دونوں ہی چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. اور یاد رکھیں یعنی اگر آپ اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں یا آپ دائیہ ہیں تو آپ کی ہر ایک ایکشن، آپ کی ہر ایک ورڈز، آپ کی ہر ایک تھاٹس جو ہے نا وہ لوگوں کے نظر سے گزر رہی ہے، اور وہ آپ کو جو ہے نا بہت غور سے آپ کو سکین کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو کاپی کریں گے، اور آپ کی ایکشن نا ان کے بلیفز کو کنفرم کرے گی کہ اگر یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ تو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے، ان کے پاس تو نالج ہے، تو یہ جو کر رہے ہیں مطلب یہ صحیح ہے، یہ اپرووڈ ہے. تو اس لیے بہت کیئرفل رہا کریں پبلک میں، کوئی بھی ایسی چیز کو ایجاد نہ دیں. At the time of Imam Malik, it was reported that the muazzin would purposely clear his throat before giving the adhan. When he was made to stop by Imam Malik, he would then purposely hit a stick against the side of the minaret before giving the adhan. Imam Malik stopped him from doing this as well and said, do not do something which has not been practiced by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nor by his companions. اب آپ دیکھیے کتنی چھوٹی پوائنٹ ہے. ہاں، امام ملک کے ٹائم پر جو مؤذن تھے وہ اذان دینے سے پہلے اپنا گلا صاف کر رہے ہیں، نارملی ہوتا ہے نا، پر وہ بار بار ایوری ٹائم ہو رہا ہے، تو یعنی اٹ از بیکمنگ اے پارٹ آف اے کمپلسری روٹین کہ اذان سے پہلے یہ کرنا ہے. اب جو ان کو دیکھ رہا ہے، جو فالو کر رہا ہے، وہ بھی یہی کرے گا، حالانکہ اس کو ضرورت نہیں ہو، مے بی اس کا تھروٹ کلیئر ہو، لیکن وہ کر رہے ہیں تو اس نے بھی بائی ڈیفالٹ اس کو پکڑ لیا. تو انہوں نے امام ملک نے ان کو منع کیا. پھر وہ دوسری ان کی حرکت ہوتی تھی کہ وہ اسٹک جو ہے نا مینار پہ ہٹ کرتے تھے، تو امام ملک نے وہ بھی بند کروایا، اور پھر ان کو کہا کہ کچھ بھی ایسا مت کرو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، نہ تو صحابہ کرتے تھے. اب آپ دیکھیں یہ کتنا چھوٹی سی نقطہ ہے، کتنی چھوٹی بات ہے، لیکن سبحان اللہ وہ لوگ کتنے پرٹیکولر تھے کہ کوئی بھی ایسا ایکشن، کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسی چیز مت کرو جو کہ پارٹ آف اسلام اور آف دی پریکٹس آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اسپیشلی عبادت کے اینگل میں.
تو اسی لیے آپ دیکھیں گی کہ صلاح میں ہماری پوزیشنز جو ہوتی ہیں، ایک-ایک چیز کو ہم لوگ کیسے غور و فکر کر کے کریکٹ کرنے جاتے ہیں، ریکٹیفائی کرتے ہیں، ایک-دوسرے کو ہمیں ریکٹیفائی کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرانی چاہیے اور اپنے ڈیپینڈنٹس کو بھی۔ کیونکہ یہ چھوٹی-چھوٹی چیزیں کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہی چیزوں سے ہمیں کیئرفل ہونا ہے، بچنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ اور پرفیکشن کی طرف لے کے جانا ہے۔ جب ہم کاپی کر رہے ہیں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو اچھی طرح سے اور پوری طرح سے کاپی کریں، اور کوئی بھی ایسے کام جو کہ بدعہ میں چلے جائیں یا لوگ ہم سے انسپائر ہو کے بدعہ کی طرف جائیں، تو اس کو بھی ہمیں روکنا ہے، اس کو بھی بلاک کرنا ہے۔ Another example is to stand up immediately after performing the fard prayer to perform the sunnah prayer, where people without knowledge may get confused. A third example is to start fasting the 6 days of Shawwal from the second day of Eid. یعنی فرد نماز کے بعد جو ہے امیجیٹلی سننا پریئر کے لیے جو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے جگہ چینج کرنی ہے، تھوڑا سا یا تو بات کر کے بریک کرنا ہے، فرد اور سننا کے بیچ میں فرق ہونا چاہیے۔ دیر شوڈ بی اے ڈسٹنگوشنگ ڈفرنس۔ آپ نے فرض نماز پڑھی، اذکار کرو، تھوڑا بریک لو، چینج یور پلیس اور ٹاک ایز اے بیریئر۔ امیجیٹلی اگر آپ کھڑے ہو گئے سننا کے لیے تو وہ کنفیوژن ہے، وہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ کو ڈسٹنگوش کرنا ہے بٹوین فرد اینڈ سننا۔ تھرڈ ایگزامپل ہے کہ آپ کی شوال کی جو فاسٹنگ ہے آپ سیکنڈ ڈے سے کرنا شروع کریں، آپ ہر سال سال یہی کر رہے ہیں، بریک اٹ، سیکنڈ ڈے سے اسٹارٹ کریں، تھرڈ سے اسٹارٹ کریں، فورتھ سے اسٹارٹ کریں، ڈیپینڈنگ آن یور حالات۔ لیکن ایک جو چیز جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، جو صحابہ نے نہیں کی، اور آپ اس کو مسلسل کرتے جائیں گے، دین دیر از اے پرابلم۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد a non-obligatory action which is permitted by the Sharia but by repeatedly performing in public makes it appear to be a fard. Again same چیز ریپیٹ ہو رہی ہے الگ الگ اینگل سے، کہ ایک نان obligatory ایکشن ہے، شریعہ میں اس کی اجازت ہے، لیکن آپ اس کو بار بار پبلک میں کر رہے ہیں اور آپ اس کو پھر فرد کی شکل دے دے رہے ہیں، یہ امیجیٹلی اسٹاپ ہو جانا چاہیے۔ جیسے ریسیٹیشن آف سورۃ السجدہ اینڈ سورۃ الانسان ان فرائیڈے فجر پریئر۔ Another is that the companions Abu Bakr and Umar occasionally did not perform udhiya. یعنی سورہ سجدہ اور سورہ الانسان فرائیڈے کی فجر پریئر میں پڑھنا ہے، کبھی پڑھیں کبھی چھوڑیں، اتنا اس کو اپنے آپ پر فرض نہ کر دیں۔ اب یہ تو ایکچولی آدمیوں کے لیے ہے جو جمع کرتے ہیں مسجد میں، کہ وہ اس کو obligatory نہ بنا دیں۔ اور دوسرا ایگزامپل دیا گیا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اوکیشنلی وہ ادھیا نہیں کرتے تھے، یعنی کہ جو obligatory والی اس کی بات نہیں ہو رہی قربانی کی، جو جنرل جو بات ہو رہی ہے، یعنی وہ کبھی کبھار کرتے تھے قربانی، کبھی کبھار نہیں کرتے تھے، just not to make non-obligatory matters obligatory on themselves۔ یعنی آپ جو والنٹری بھی ایکٹ جو کرتے ہو، جو مستحب ایکٹس بھی جو کرتے ہو، اس کو اپنے اوپر obligatory کی شکل نہیں دینی ہے، اور پبلک میں بھی وہ والے ایکشنز نہیں کرنے ہیں جس کو آپ لوگوں کے اوپر بھی فرد کے مانند کر دیں، بھلے وہ پرمیسیبل ہے شریعہ میں، لیکن ڈونٹ میک اٹ obligatory اینڈ فرد فرام یور سائڈ، کہ وہ ایک ریکمینڈیڈ ایکٹ ہے، مستحب ایکٹ ہے، والنٹری ایکٹ ہے، تو اس کو وہی درجہ دیں۔ ڈونٹ مکس اپ بٹوین obligatory اینڈ recommended acts. Not everybody who commits a bid'ah will be considered mubtadi, the one who commits bid'ah. ٹھیک ہے، جو بدعہ کرتا ہے اس کو ٹائٹل کیا ہے؟ مبتدی۔ Some of them will be excused. Okay, اللہ عالم۔ اور اسی طریقے سے یہ رول اپلائی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کفر والے ایکشنز کرتا ہے، ڈس بلیف والے، کوئی ایکشن آف کفر کر رہا ہے لیکن وہ نیسسریلی کافر ہو، ضروری نہیں، دیر از اے ڈفرنس۔ اینڈ سبحان اللہ، ہم لوگ جو ہیں کتنے بیٹھے بیٹھے مفتی بن کے، ججمنٹل بن کے لوگوں کو کافر ڈکلیئر بھی کر دیتے ہیں۔ وی ہیو نو رائٹس، دس از آل ان دا ہینڈز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو کوئی اگر مبتدی ہے یا کوئی اگر کفر بھی کر رہا ہے، بدعہ کر رہا ہے، تو وہ ناٹ نیسسریلی کہ وہ ایکسکیوز نہیں ہوگا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اگر کفر کر رہا ہے، ڈس بلیف کے ایکشنز کر رہا ہے، تو وہ کافر ہے، از ہی آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام، یہ بھی ہم ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ اٹ از آل ایکشنز ڈٹرمائنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کی مرضی ان کو معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے ان کو اکاؤنٹیبل لے۔ ہم بیچ میں جج یا مفتی نہیں بنیں گے۔ وی ول نیور declare anything
from our side. Okay. कोई अगर someone lives in a place where there is no scholar, जो कि इस्टेब्लिश कर सके कि इसकी क्या एविडेंस है, उसके मिसकंसेप्शंस को दूर कर सके, उनको थोड़ा गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। ये चंद एक्सक्यूजेस हैं जो स्कॉलर ने मेंशन किए कि किसकी माफी का गुंजाइश है। वो जिसके पास कोई नॉलेजेबल बंदा ना हो जो उसके डाउट्स को क्लियर ना कर सके। वैसे मैं आप लोग को एक बात बता दूं, सुभान अल्लाह, आज की तारीख में ये एक्सक्यूजेस वैलिड नहीं होंगे। व्हाई? बिकॉज सुभान अल्लाह जो मोबाइल हमारे हाथ में है, इफ यू गो टू द जेन्युइन साइट एंड यू क्लिक द राइट वर्ड्स, आपको इमीडिएटली सब चीजों की दलील मिल जाती है। एंड सुभान अल्लाह हर जगह पे आपको लोग एक्सेसिबल हैं, हर जगह पे ऐसे इदाराज एक्सेसिबल हैं जहाँ पर आपको गाइडेंस मिल सकती है। तो नॉट नेसेसरली कि ये एक्सक्यूज अब लागू होगा। एनीवेज, जस्ट टू नो अबाउट इट, वी विल लर्न इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई न्यू मुस्लिम है, वो तब तक के एक्सक्यूज्ड है जब तक कि उसको पूरी नॉलेज नहीं मिलती। अगर किसी चीज को लेके कोई मिसकंसेप्शन है, तो जब तक कि उसकी वो सिचुएशन हट नहीं जाती, तब तक कि उसके पास उस चीज के लिए एक एक्सक्यूज है। यानी फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने कितनी गुंजाइशें रखी हुई हैं, सुभान अल्लाह, कि अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा स्कॉलर मौजूद नहीं जो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करें, तो आपका एक्सक्यूज वैलिड है। अगर आप न्यू मुस्लिम है और आपकी नॉलेज जो है वो लिमिटेड है, तो जब तक कि आपकी नॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं होता, तब तक कि आप एक्सक्यूज्ड हैं। और ऐसी कोई सिचुएशन में है और उधर कोई मिसकंसेप्शंस है उस सिचुएशन को रिलेटेड, तो जब तक कि वो सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल जाते, तब तक के आप एक्सक्यूज्ड हैं। एंड देन देयर आर सर्टेन मैटर्स या एक्शंस जो कि अनअग्रीड है, यानी उसके अंदर कोई कंसेंसस आपको नहीं मिलता, तो उसमें भी एक्सक्यूज है, विच इज अगेन अ रेयर सिचुएशन, क्योंकि सुभान अल्लाह हमारा दीन इतना क्लियर है और उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। स्कॉलर्स के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है, बट आपको सारी ओपिनियंस मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी यानी अपनी रियल लाइफ का कभी बताती हूँ एग्जांपल। अक्सर हमारे हिजामा थेरेपिस्ट के ग्रुप के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग, बहुत सारा हमारा डिस्कशन चल रहा होता है, इज इट अलाउड, इज इट नॉट अलाउड, हिजामा करें कि नहीं करें रमजान में, रोजे की हालत में। बिकॉज सुभान अल्लाह हमें दोनों टाइप की हदीसें मिलती हैं। वन विच सेज के दोनों, यानी जो हिजाम है और जो पेशेंट है, उन दोनों का रोज़ा जो है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तहकीक की, रिसर्च की, एंड सुभान अल्लाह यू विल बी सरप्राइज्ड कि जब इसके अंदर डिग इन किए तो हमें क्या मिला। जैसे मैंने कहा दोनों हदीसें हमको मिल रही हैं कि अगर आप करोगे तो दोनों हिजाम और थेरेपिस्ट दोनों का जो है वो रोज़ा वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। एंड देन देयर इज़ अनदर हदीथ व्हिच सेज कि इट्स ओके, रोज़े की हालत में अगर आपका रोज़ा यानी जो करवा रहा है उसको कमज़ोरी फ़ील नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह इट्स ओके। नाउ मुझे कौन-सी चीज़ हिट की थी कि जो हिजामा करवा रहा है, उसको कमज़ोरी होने के चांसेस है, ये समझ में तो आ गया। लेकिन जो हिजामा कर रहा है, उसका क्यों रोज़ा ख़राब हो रहा है? देन जब डिग इन किया तो ये पॉइंट बाहर निकला कि उस ज़माने में सुबहान अल्लाह उनके पास वो पंप्स नहीं होते थे, वो मशीनें नहीं होती थी सक करने के लिए। तो वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू सक विद देयर माउथ। तो रोज़े की हालत में अगर वो सक कर रहे हैं, देयर आर चांसेस दैट दे कैन स्वॉलो, तो उनका रोज़ा खराब होने के चांसेस हैं। तो सुभान अल्लाह आप देखिए, जब आप डिग इन करते हो, जब आप तलाश करते हो, अल्लाह से सवाल आप करते हो, दुआ करते हो कि अल्लाह ताला आपके लिए मैटर्स क्लैरिफाई करें, खोलें, तो आपको मिलती है प्रॉपर प्रॉपर दलीलें। एंड सुभान अल्लाह जब वो मुझे पॉइंट मिला और जब मैंने मेरे फ्रेटर्निटी के सामने ये रखा, दे वर ऑल शॉक्ड एंड ज़ैप्ड, क्योंकि उन लोगों में माशाल्लाह काफ़ी सारे मैच्योर्ड एल्डरली लोग थे। बट नन ऑफ देम गेव मी अ रीज़न कि हिजामा थेरेपिस्ट का रोज़ा क्यों खराब होगा? वो तो परफ़ॉर्म कर रहा है, तो उसका क्यों खराब होगा? लेकिन उसका रोज़ा खराब होने के चांसेस तब है जब उस ज़माने में वो मुँह से सक करते थे और वो कुछ ब्लड स्वॉलो कर जाएँ, तब उनका रोज़ा खराब होने के चांसेस हैं। सो एंड ऑफ द डे ये रहा कि फॉर मी आई डोंट डू इट ड्यूरिंग माय फास्टिंग टाइम।
لیٹر آن جب افطار ہو جائے تراویح ہو جائے دین وی کین ڈو اٹ. دا بیسٹ از کہ اگر ایمرجنسی سچویشن نہ ہو تو اوائڈ ہی کرے بندہ. رمضان بہت پریشیس ہے تو اس میں عبادت پہ زیادہ فوکس کرے. تو ویل دس از مائی پرسنل تھنگ, بٹ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ جب آپ ڈگ ان کرتے ہو اینڈ وین یو کنیکٹ دا ڈاٹس آپ کے سامنے کلیئرلی ایک پکچر آ جاتی ہے اور آپ کو ایک کلیئرٹی ملتی ہے. کیونکہ سبحان اللہ ہمارے جو دین ہے, ہمارا دین پڑھے لکھوں والا دین ہے اور اس کے اندر سب چیز ریکارڈڈ ہے, سب چیز ڈاکیومنٹڈ ہے. اور ماشاء اللہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, خلفائے راشدین, تابعین, تابعین, اسکالرز, ان سب نے اتنا بہترین کام کیا ہوا ہے. دے ہیو ریکارڈڈ ایوری تھنگ فار اس, فار آور ایز. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم لوگ اس پہ کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی غور و فکر کرتے ہیں, اور چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مدعے کے بارے میں ہم جانتے ہیں, اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں, تلاشتے ہیں, صلاح مشورہ کرتے ہیں, اور پھر ہم ارائیو ہوتے ہیں اس پوائنٹ پہ کہ ہم جو بھی ایکشن کریں وہ اسلام اور شریعہ کے پیرامیٹرز کے اندر ہو. اینڈ صحیح انٹینشن کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اجر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اوکے, آئی نو تھوڑا سا ٹائم اپ ہو رہا ہے بٹ انشاءاللہ جلدی جلدی ریپ اپ کرتے ہیں. سو اٹ از امپورٹنٹ ٹو ڈیفرینشیٹ انوویشن جو کہ کفر کو لیڈ کرتے ہوں یا کفر ہو, اور انوویشن جو کہ کفر کو لیڈ نہیں کرتے ہوں, بیکاز یہ معصیات یعنی سن سے زیادہ ڈینجرس ہے. کیونکہ کچھ کیٹیگری آف معصیات جو ہے نا اس میں پنشمنٹ ہوگی, تو اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے اپنے آپ کو بچانا ہے. اکارڈنگ ٹو ابن تیمیہ 10 reasons ہے why one isn't punished, among which there are, یعنی کہ اگر انسان کے جو ٹرائلز اور جو تکلیفیں اس دنیا میں آتی ہیں اس میں انسان کی بچت ہو سکتی ہے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر آپ کو ملے, یا رب انشاءاللہ ہم سب کو ملے, یا پھر کوئی گڈ مسلم کی جو آپ کے نیک دوست ہوں گے, آپ کے ریلیٹیو ہوں گے, وہ آپ کے لیے انٹرسیڈ کریں گے باذن اللہ. اس کے بعد جو پنشمنٹ ان دا گریو ملتی ہے, تو یہ ساری چیزوں سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہمارا جو گناہ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں, اور ہمیں وی کین ایکسپیکٹ کہ ہماری جو طہارت ہو رہی ہے. And then there are two opinions about one who commits bid'ah. ایک یہ ہے کہ of course only the action committed with the bid'ah will not be accepted. All deeds will not be accepted from that person provided the person is not excused or has not repented. یعنی کہ آپ کو اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کو ایک ایکشن کرتے تھے جو بدعہ ہے, ریپینٹنس ریپینٹنس ریپینٹنس, یہ تو ہم کو یعنی اپنے دل و دماغ پہ ڈال کے رکھنا ہے, ادھر سن ہو ادھر بدعہ ہو, اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ, ہمیں امیجیٹلی ریئلائز کر کے اکنالج کر کے اس کے بارے میں توبہ کرنی ہے. سیکنڈ اوپینین یہ ہے کہ you will not find someone committing an innovation in only one action. اوکے, جیسے فار ایگزامپل ایک ہی ایکشن میں انوویشن نہیں ملے گا. اف ون کمٹس بدعہ ان دا پریئر اٹ از مور لائکلی, بہت چانسز ہے کہ وہ بدعہ صرف صلاح کے لیے محدود نہیں ہوگا, وہ زکوٰۃ میں بھی بدعہ ہوگی, حج میں بھی بدعہ ہوگی, اور یہ روزوں کے معاملے میں بھی بدعہ ہوگی. اور اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے, جتنے بھی آبلیگیٹری ہے نا اور جو ریکمینڈڈ ہے اس کو ہمیں بڑا اسکروٹنائز کر کے پرفارم کرنا ہے. اس کو پورے اس کے جو ایسپیکٹس ہیں, جیسے فار ایگزامپل آئی آلویز سے دس کہ جیسے فار ایگزامپل فقہ آف طہارہ, فقہ آف صلاح, فقہ آف صوم, فقہ آف زکاة, فقہ آف حج, یہ آبلیگیٹری میٹرز کے جتنے بھی فقہ ہے نا اس کو اچھی طرح سمجھ کے اس کی نالج پراپرلی گین کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ آبلیگیٹری میٹرز ہیں اور اس کے اندر کسی بھی ٹائپ کی بدعہ جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, اینڈ دا انٹائر ایکشن جو ہے وہ نل اور وائڈ ہو جاتا ہے. اور اسی لیے ہم کو بہت کیئرفل رہنا ہے, اور کوئی بھی چیز, کوئی بھی کہیں سے بھی نیٹ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کو ایز از فیس ویلیو سے نہیں لینا ہے. ہمیں اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہے, شریعہ رولنگ پتا کرنا ہے, اور پھر آگے چلنا ہے. دس میں ساؤنڈ کہ اس میں ٹو مچ ورک ہے, لیکن ایز آئی سیڈ اٹ از ایزی. میک اٹ سمپل, میک اٹ ایزی, مگر کوشش یہ کریں کہ بدعت سے اپنے آپ کو اور اپنے ایکشنز اور اپنی سارے اعمال جو ہیں اس کو پاک رکھیں. اور مسلمز کو یہ جو کوشش کر رہے ہیں اور جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہے, جو جد و جہد کر رہے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرے, صحابہ کو کاپی کرے, اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر جو کوئی میٹر جہاں پر اس کو شک و شبہ ہو وہ اس کے بارے میں تحقیق کرے, پتا کرے, دلیل ڈھونڈے, دعا کرے اللہ تعالیٰ سے, اور پھر اس کے بعد اس کو پرفارم کرے پورے اخلاص کے ساتھ.
تو انشاءاللہ we can conclude here. اگر کوئی question ہے تو please you may ask. کوئی question ہے آپ کا؟ اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ we'll end it here. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.